السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، عمران خان کو نے بھی اسحاق ڈار نے بھی عمران خان صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، اس پہ کوئی روشنی ڈالے؟ دیکھیں نا، اسحاق ڈار جو ہے وہ میں نے دیکھی پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار صاحب یہاں آئے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ جی ڈالر، جی میں 200 سے نیچے کا اس کی جو قدر ہے وہ نیچے ہے 200 سے۔ آج ڈالر یعنی 350-60 250-60 کا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کو نا کوئی تھوڑی سی شرم حیا ہونی چاہیے کہ میں کیا کرنے آیا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ یا تو یہ بیان ہی نہ دیں نا، یا تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہی نہ کریں کہ بھائی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھائی ڈار صاحب، آپ نے یہاں جب پاکستان آئے آپ نے کیا کہا تھا؟ میں آتے ہی یہ کر دوں گا، وہ، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں۔ ڈار صاحب، اگر خان صاحب نے اگر تباہی کی ہے اس ملک کی، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے تباہی کر دی۔ جب انہوں نے ڈالر جو 170 یا 80 میں تھا یا کتنے میں تھا، وہاں تک تو روکتے نا، اس سے آگے کیوں گیا؟ اس کے آگے کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ حکومت ہے، وہ عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان اگر جہاں تھا، جہاں اس نے تباہی کی یا وہ اس کی حکومت ختم ہوئی، اس مہنگائی کو آپ لوگوں نے روکنا تھا۔ بھائی آپ روک نہیں سکے اور وہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ عمران خان پہ الزام دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر یہ تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ ہم یہ نہیں سنبھال سکتے، آپ چھوڑ دیتے، حکومت الیکشن کرا دیتے۔ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے، خان صاحب فارغ ہو گئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے حکومت لینا مناسب سمجھی۔ ابھی آپ بھگتے بھی، کیونکہ عام جو بندہ ہے وہ اس ووٹ سے، اس کے عام بندے کے ووٹ سے کوئی بھی پارٹی جو اگر جیتتی ہے تو عام لوگوں کے ووٹ سے جو غریب ہے یا مہنگائی کو دیکھ کے وہ دیتا ہے ووٹ، یا وہ صورتحال کو دیکھ کے دیتا ہے۔ غریب آدمی کو روٹی چاہیے، اسے جو روٹیاں دے گا، جو اس کو آٹا دے گا سستا، چینی، دالیں، سبزی وغیرہ وہ سستا، وہ اسی کو بولے گا یہی ہمارا حکمران ہے جی، یہ بڑا بڑا اچھا ہے۔ لیکن آپ کو تو اس کو روکنا چاہیے تھا، آپ کو مناظرے کا چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تقریباً مہنگا ہو گیا تھا، کیا لگتا ہے پیٹرول بھی کم از کم 20 سے 30 روپے مہنگا ہو رہا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو ڈالر اور یہ پیٹرول ہے یہ 300 تک جائیں گے۔ ڈالر بھی 300 تک جائے گا اور پیٹرول بھی کی قیمت جو ہے نا فی لیٹر وہ بھی 300 تک جائے گی۔ اور جب بھی یہ آئی ایم ایف انہیں پیسے دے گی، انہوں نے ڈالر بڑھایا ہے تو آئی ایم ایف نے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور میرا 28-29 تاریخ 31 کو وہ آ رہے ہیں یہاں پر اسی مہینے کے اینڈ میں، تو وہ اسی لیے انہوں نے آنے کا وعدہ کیا، ورنہ وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے فوری یہ ڈالر جو ہے نا 2 دنوں میں 31 روپے مہنگا ہوا، تو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے، تو وہ 31 مہنگا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا آئی ایم ایف والوں نے کہ ڈالر کو اوپر کریں بھائی، تو انہوں نے کیا، تو وہ ابھی آنے کے انہوں نے تیار ہیں، انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے، تو 2 ہفتہ یہاں رہیں گے، 3-4 دن۔ پھر مہنگائی پھر آسمان پہ چلی جائے گی۔ بالکل یہ تو مہنگائی ہوگی، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا ہوگا، پیٹرول ہو گیا تو ہر چیز مہنگی۔ بالکل یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نا غریب کے لیے بزنس ہے نہیں پاکستان میں، مہنگائی آمدن نہیں ہے، اور آمدن اور اچھا یہ ایک اور خبر بھی آ رہی تھی ٹی وی پہ کہ جی جو سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی 10% کٹوتی ہوگی۔ یار خدا کو مانو، کیوں ان بیچاروں کو مارنے لگے یار؟ وہ بیچارے آگے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ نہیں پوری پڑتی، اوپر سے اگر 10% ان کی کٹوتی ہوگی، جی حالات بہت برے ہیں۔ بھائی حالات برے ہیں تو آپ مشیران اور وزراء کم کریں نا، آپ اپنے خرچے کم کریں۔ آپ یہ جو بڑے بڑے مالات ہیں، یہ جو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ہر ادارے نے قبضہ کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ چھڑوائیں نا، وہ لے لیں، جنہوں نے قرضے لیے ہیں معاف کروائیں، ان سے پیسے لیں۔ ہر کام غریب کو، ہر کام ملازم پیشہ لوگوں کے لیے آپ نے چھوڑ رکھا ہے کہ بھئی یہی پورا کریں گے، تو یہ آپ نے آگے اللہ کے آگے جواب بھی دینا ہے۔ قیامت بھی آنی ہے، اور قیامت کے بعد جو ہے نا اللہ کے سامنے حاضری بھی ہم نے دینی ہے، تو آپ کس طرح دیں گے؟ تو خدا کا خوف کریں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے خودکشیاں کرنے پر۔ اتنی مہنگائی ہے کہ ابھی اس وقت اتنی مہنگائی ہے، جب یہ مزید ڈالر اور یہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کر رہے، آپ خان صاحب کو دوبارہ توانائی دے رہے، ان کو قوت دے رہے۔ جب بھائی لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ خان صاحب نے پیچھے کیا کیا تھا، انہوں نے دیکھنا ابھی کون کر رہا ہے۔
خان صاحب نے کا نہیں دیکھ رہا انہوں نے اب بھی کون کر رہا ہے، کون ہے حکومت میں. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پی ڈی ایم پوری کے لیے نقصان دہ ہے، خاص کر مسلم لیگ نون کو جو ہے نا اس کا پنجاب میں صفایا ہو جائے گا. اگر یہی صورتحال رہی تو بہت مشکل ہے مسلم لیگ نون سروائیو الیکشن لڑے گی. یہ بالکل وہ لڑے گی، لیکن ضمنی جو الیکشن کا جو شیڈیول دیا ہے، ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے. تو دیکھیں ابھی فیصلہ کیا ہے، شاید آزاد حیثیت سے لڑے، لیکن وہ پی ڈی ایم نے فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، ان کا اعلان تھا 2-3 دن پہلے کہ فیصلہ تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے. لیکن دیکھیں ابھی سیاستدان ہیں، کل کوئی اور فیصلہ کر سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کوئی اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اب تک تو ان کا یہی خیال ہے کہ نہیں لڑنا. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.